کے حوالے سے تو جو ان کی ایک مطالبہ تھا ان کا کہ آپ نے بلدیاتی الیکشن پہ جانے سے پہلے آپ نے حلقہ بندی کرنی ہے 80-9. تو اب انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو ہماری بات نہیں مان رہی. تو گارنٹر کون تھے؟ شہباز شریف نون لیگ. اور فضل الرحمان صاحب بھی. جی, تو انہوں نے کہا ہم ہو جائیں گے وفاقی حکومت سے علیحدہ اگر آپ لوگوں نے اسپیسیفکلی ڈیٹ بھی دی. جناب خالد مقبول صدیقی صاحب نے انہوں نے کہا کہ اگر 15 جنوری سے پہلے آپ نے حلقوں کی 80-9 حلقہ بندی نہ کی تو پھر ہم اپنے فیصلے لینے میں آزاد ہوں گے. دیٹ از اے پرابلم. تو پھر اس حوالے سے کیا انہوں نے کہا, ذرا پہلے آپ کو سنواتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. سے پہلے کراچی اور حیدرآباد کی 9 حلقہ بندیاں کی جائے, یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. پھر ہم مجبور ہوں گے عوام کی رائے ہموار کرنے کے لیے سڑکوں پہ آئیں, احتجاج کریں. وزیر اعظم پاکستان سے کہنا آپ اس حوالے سے آج یا کل تک پوری وضاحت سے بتائیں ہمیں آپ نے جو ضمانت لی تھی اس پہ آپ قائم ہیں یا نہیں ہیں. ہم کارکنوں کو اجلاس بھی بلا رہے ہیں, ان کے سامنے صورتحال رکھیں گے. اگر یہی صورتحال قائم رہی تو ہمیں انتخابات میں حصہ حکومت میں رہ کے کرنا ہے یا حکومت سے علیحدہ ہو کے کرنا ہے. امین الحق سے جو کہ اسلام آباد میں موجود ہیں ان سے رابطہ کیا اور پھر آج طے یہ ہوا ہے کہ جو آج ان کی اتحادی جماعتیں ہیں اسپیسیفکلی ایاز صادق آج کراچی آ رہے ہیں جناب, اور کراچی آ کے پھر جا کے منانے کی کوشش کریں گے ایم کیو ایم کو جو کہ ان کے اہم اتحادی ہیں. اچھا یہ بڑی بات ہے, اس حکومت کے بھی اہم اتحادی تھے چاہے چھوٹی سیٹس ہیں, پچھلی حکومت کے بھی اہم اتحادی تھے. پرابلم یہ ہے نا کہ یہ ابھی کا سلسلہ نہیں ہے مدیہ. دیکھیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا تو اس کی عادت ختم ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب کم سیٹوں کے ساتھ آپ اقتدار میں ہوتے ہیں, اور اب یہی جو نشہ ایک طرح سے لگ گیا ہے وہ پرویز الہی صاحب کو بھی, تو آگے دیکھیے گا کہ اس کے پنجاب میں بھی کیا اثرات ہوں گے کہ کم نشستوں کے ساتھ زیادہ فوائد اٹھانا. اور ایک پڑیں گی ویسے ان کی اب وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ ہے نا کہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ کیسے دینا چاہیں گے. پھر دوسری ایک چیز یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر تو ہمیشہ ایسا ہوتا رہا, اور یہ آج کی بات نہیں ہے. آپ 2008 کے بعد کی دیکھ لیں, جب قائد بھی ان کے موجود تھے تب بھی یہی کچھ ہوتا تھا. ناراض بڑی جلدی ہو جاتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر بڑی جلدی ناراض ہو جاتے ہیں اور فوراً مان بھی جاتے ہیں. ہاں پھر فوراً مان بھی جاتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایگو نہیں رکھتے, فوراً جو ہے وہ مان بھی جاتے ہیں. اچھا جی, اس پر اب آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ گفتگو بھی ہو رہی ہے, اور پھر گورنر سندھ کامران ٹیسوری وہ بھی خاصے ایکٹیو ہیں, اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو ایم کیو ایم کے تحفظات سے آگاہ کر دیا ہے, اور انہوں نے معاہدے پر عمل درآمد کروانے کی یقین دہانی کروائی ہے. تو کیا کہا گورنر صاحب نے, وہ ذرا آپ کو سنواتے ہیں. شہباز شریف صاحب سے گورنر بعد 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور میں ان سے فون پر بھی مسلسل رابطے میں ہوں, اور میں نے انہیں یہ بات دوبارہ باور کرائی کہ ایم کیو ایم کے دوست گلہ اور شکایت کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے دوست اس ایگریمنٹ کے اوپر اس کی جو لکھائی ہے اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ آصف علی زرداری صاحب سے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بات کریں گے. اچھا جی, تو اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما فیصل کریم گنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل صاحب گڈ مارننگ اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو باخبر سویرا. جیسے بھی آپ نے سنا, گورنر سندھ داتا دربار کے باہر بھی کھڑے کہہ رہے تھے کہ جی جو آپ کی ایگریمنٹ کی لکھائی ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کری پاکستان پیپلز پارٹی حکومت. کیوں نہیں کرے سر, ناراض ہو گئے آپ کے اتحادی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہم نے ماضی میں بھی ہمارے ساتھ مختلف جماعتیں اتحادی رہیں, چاہے وہ ایم کیو ایم تھی, چاہے پی ایم ایل این تھی, چاہے مسلم لیگ کاف تھی, بہت سی جماعتیں تھیں. اتحادی جماعتوں کی سیاست, کولیشن حکومت کی سیاست کو جتنا تجربہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہے, میرے خیال میں کسی بھی جماعت پاکستان میں نہیں ہوگا. تو یہ پیار محبت میں تھوڑی بہت ناراضگی ہوتی رہتی ہے. انشاءاللہ ہمارے اتحادی پیار محبت میں آر یو شیور اباؤٹ اٹ؟ دیکھیں انشاءاللہ ہمارے اتحادی ہیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے. ایک گھر میں بھی اگر خالی برتن ہو تو خواہ مخواہ کھٹکتے رہتے ہیں, تو ہم وہ رشتے کی نوعیت دوسری ہوتی ہے سر. انشاءاللہ یہ رشتہ ہمارا ہے, ہم نبھا لیں گے خود ہی. اچھا, نوعیت مختلف ہے لیکن رشتہ نبھائیں گے.
لیکن مسائل ویسے ہیں کیا کیا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ بھی اگر ایم کیو ایم کا رائز ہوتا ہے، لیٹ سے کہ ابھی تو ایک وائڈ تھا نا سر، تو اس وائڈ سے فائدہ اٹھا رہی تھی پیپلز پارٹی بھی اور پی ٹی آئی بھی. اب یہ دھڑے آپس میں اگر مل جاتے ہیں، جس کی ایک جانب کوشش ہو رہی ہے، دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ مطالبات حکومت سے، اور دوسرے جو دھڑے آپس میں ملنے جا رہے ہیں، تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی تھریٹ ہوگا آپ کے لیے ان دا فیوچر الیکشنز، کمنگ الیکشنز؟ دیکھیں، ہر الیکشن میں اتحاد بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں. کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگلے اتحاد میں کون کس کے ساتھ ہوگا، کس کے ساتھ نہیں ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری کوشش ہوگی ہم ایم کیو ایم کے ساتھ اپنے ہمارے جو کمٹمنٹ ہے، ہمارے جو اتحاد ہے، ہم اس کو جاری رکھیں اور اس قسم کی کوئی بھی ایسے پرابلم نہ ہوں جو ہم نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کیا اس کو مونر کریں. نہیں، میرا سوال آپ سے کچھ اور تھا. میرا سوال معاہدے سے متعلق نہیں تھا. میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو آپس میں یہ لوگ جڑ رہے ہیں، ایم کیو ایم کے مختلف دھڑے آپس میں متحد ہو رہے ہیں، اور کافی ریومرز بھی اس حوالے سے ہیں کہ جی شاید کسی اور شخصیت کو باہر سے بھی لانے کی کوشش ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے، پی ٹی آئی کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا. عمران اسماعیل نے یہ بات کی ہے. تو آپ اس پہ از دیٹ کنسرننگ فار یو اور پیپلز پارٹی؟ دیکھیں، ان کے اپنے اتحاد ہیں، اپنی جماعتیں ہیں، پہلے بھی اکٹھے تھے، بیچ میں ٹوٹ گئے ہیں. گورنر صاحب ایک کوشش کر رہے ہیں ان اتحادی جماعتوں کو ساتھ ملانے کے لیے، مطلب ہے کہ جو بھی جماعتیں ہیں ان کو اکٹھا کرنے کے لیے. اچھی بات ہے، ان کی اپنی مطلب ہے کہ ایک گورنر صاحب کی ایک کوشش ہے کہ اپنے جو ہے ان کو ملائیں. اگر مل جاتے ہیں، ہم نے پہلے بھی ان کے ساتھ الیکشن میں اتحاد بھی کیے ہیں، ہمارے جو ہے ان کے ساتھ اتحاد ٹوٹے بھی ہیں، اپوزیشن بھی ہم نے. اچھا، لیکن سر یہ بڑا بیسک ان کا کنسرن رہا. اگر ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پہلے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی حلقہ بندیوں کا ہونا ضروری ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ سینسس از ویری امپورٹنٹ تمام تر چیزوں کے لیے. وہ یہ بار بار یہ سینسس کے حوالے سے بات کرتے رہے. پاکستان تحریک انصاف سے جو ان کا سب سے بڑا ایشو تھا وہ بھی سینسس پہ آ کے جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا، مطلب کراچی کے علاوہ. تو آپ یہ بتائیں، جو ابھی اسپیسیفکلی بلدیاتی الیکشن کے لیے جو اپنی شرائط رکھ دی ہیں کہ 15 جنوری سے پہلے آپ 9 حلقہ بندیاں جو کریں، تو اس پہ کچھ کام آپ لوگوں نے شروع کیا؟ کیونکہ بیسک ناراضی تو اسی بات پہ ہے. دیکھیں، حلقہ بندیوں کے اوپر جو ہے صرف ایم کیو ایم کو نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی جو ہے وہ ریزرویشن تھی ماضی میں، اور اس کو یہ کہا گیا تھا کہ پچھلا الیکشن آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلا الیکشن جو جنرل الیکشن ہوا تھا وہ پروویژنلی ہوا تھا، اور کہا گیا تھا کہ دوبارہ جو ہے سینسز ہوں گے اور یہ ریزرویشن دور کیے جائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، باقی سندھ کی جماعتیں ان کو اس پہ ریزرویشن تھی. اور ابھی جو ہے وہ پائلٹ پروجیکٹ جو سینسس کا ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. سینسس میرے خیال مارچ کے یا اپریل تک مکمل ہو جائے. اس کے بعد ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے الیکشن کمیشن نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ریزرویشن جس جماعت کے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے، اور ہم سب ریزرویشنز جو ہیں وہ دور کریں گے اپنی اتحادی جماعتوں کے. اگر ہماری اتحادی جماعتیں نہیں ہیں، اگر اپوزیشن بھی ہے اور ان کو بھی کوئی ایسی ریزرویشن ہے، ہم کہتے ہیں تمام کو ایکول پلے فیلڈ ملنی چاہیے، اور ہم اس چیز کو دور کریں گے. اچھا، بڑے ویسے فیصل بھائی بڑے آپ دامن بچا کے بات کریں. ویسے مجھے بتائیں 15 یہ میں دیکھ رہی ہوں اس وقت میں آپ کون سی باتیں سننا چاہتے ہیں میں وہ کر لوں. نہیں، ہم وہ باتیں سننا چاہتے ہیں جو کہ ہیں. اور آپ یہ سوچیں، ذرا منظر اپنے ذہن میں سوچیں کہ آپ اٹھیں، سال 2023 شروع ہو گیا، کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا، صورتحال ابتر رہی ہے. ظاہر ہے آپ حکومت میں تو شاید ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سوچ مختلف ہو، سال کا آغاز بھی آپ کے اتحادیوں کی ناراضی سے ہی شروع ہے. آپ کا وہ پہلے بھی ناراض تھے، ابھی بھی ناراض ہے. تو مجھے بتائیں 15 جنوری کو کیا بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات ہے کہ ہم اس امید کے ساتھ نئے سال شروع ہم ایک پازیٹیو ہمیں ہونا چاہیے، اور ہم ایک پازیٹیولی ہمیں جانا چاہیے کہ ہم اس ملک کو جو ہے ایک مل جل کر جو ہے اس کو آگے بڑھائیں اور ترقی یافتہ ایک ملک بنائیں. خواب میں نہ رہیں بلکہ ہم حقیقت میں ایک چیز کریں. الیکشنز ہیں، میں خود اس پہ قائل ہوں کہ الیکشن جو ہے بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے. بلدیاتی الیکشن بیسیکلی جو ہے آپ کے جو نچلے لیول کے معاملات ہیں، جو کہ آپ کے بڑے لو لیول کے معاملات ہیں، وہ اس سے حل ہوتے ہیں. ہمیشہ سیاسی جماعتیں کہتے ہیں جب اپوزیشن میں ہوتی ہے بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے. ماضی کے ہمارے جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی، وہ کہتے تھے کہ جی حکومت کا کام پارلیمنٹری کام ہے قانون سازی کرنا، بلدیاتی اداروں کا کام ہے کہ وہ ترقی یافتہ کام کرو، اور ہم آ کر تمام پاورز بلدیاتی اداروں کو دیں گے اور وہی سارا کام کریں گے. جب ان کی حکومت آ گئی تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. لہٰذا ہونا چاہیے الیکشن، اور یہ پاور جو ہے نچلے لیول پہ جو ہے بلدیاتی نمائندوں کو دینا چاہیے تاکہ علاقے میں کام. اچھا، ایک اور چیز یہ کہ آپ کیا فورس ہی کر رہے ہیں کہ یہ 2023 شروع تو ہو چکا ہے، لیکن ڈو یو تھنک کہ اٹ وڈ بی این الیکشن ایئر؟ دیکھیں 2023 کے اکتوبر میں تو الیکشن ہونا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 2023 الیکشن کا ایئر ہے، اور ہمیں جو ہے الیکشن کی تیاری کی طرف تمام سیاسی جماعتوں کو بالکل جانا ہے، اور الیکشن ایئر ہی اکتوبر میں الیکشن ہے.
صحیح، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے جی. اکتوبر میں اگر الیکشن ہو جائے. بہت شکریہ جی. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے سے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ پازیٹیوٹی پہ یقین رکھتے ہیں، تو یہ پازیٹیوٹی پھیلانی چاہیے جب آپ اپنی الیکشن کیمپین. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ میسج ہے کہ جب آپ اپنی الیکشن کیمپین رن کر رہے ہیں تو تب بھی پازیٹیوٹی پھیلانی چاہیے. تھوڑا سا اور ساتھ میں خواب میں بھی نہ رکھا، وہ کہتے ہیں نا جی خواب نہیں دیکھنے چاہیے، تو ہمیں بھی اس وقت خواب مت دکھایا کریں. ہوتا یہی ہے، ہر ہمیں آ کے پارٹی ایسے سہانے خواب دکھا دیتی ہے کہ یہ ہو جائے گا، وہ جائے گا، وہ جائے گا. ڈسکلیمر، وہ ایک چیز کا ڈسکلیمر میں دینا چاہوں گا کیونکہ لوگ برا مان جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ مدیہ نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ 2023 میں اکتوبر میں الیکشنز ہو جائیں گے. وہ مقصد یہ نہیں تھا، کیونکہ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں مارچ اپریل میں ہو جائیں، لیکن اب اٹ سیمز ان لائکلی. لیکن چکر یہ ہے کہ کچھ لوگ تو وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بھی بات کر رہے تھے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سال بھی الیکشن ایئر نظر نہیں آ رہا. آپ کو یاد ہے وہ ایک سال اسمبلی کی ایکسٹینشن والا جو معاملہ تھا؟ اس وجہ سے ہماری بات کو برا نہ سمجھیے گا. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا جی، ذرا کیونکہ ہم اسپیسیفکلی بات کر رہے تھے پہلے سال نو کی سیلیبریشن کے حوالے سے، اور ہم نے بات کی کہ دنیا میں جو پڑھا لکھا معاشرہ ہوتا ہے وہاں پہ سیلیبریشن کیسی ہوتی ہے، اور پاکستان میں اسپیسیفکلی کراچی میں اور پورے پاکستان